है आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। साथियों, अभी प्रेस वार्ता करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अभिजीत सिंह जसरोटिया। उनके साथ में हैं जनरल राकेश शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता, वाईवी शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता और श्रीमान गिरधारी लाल रैना जी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व में एमएलसी रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार में। तो मैं दरख्वास्त करूंगा श्री अभिजीत जसरोटिया जी से कि वो अपनी बात रखें। सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 2-3 विषयों पर है। सबसे पहले तो विषय जो है वो ये जो मजबूरी का गठबंधन बनाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, लोगों को दिखाने के लिए मजबूरी है। उसके अंदर इनके नेता एक दूसरे पर क्या आरोप और क्या प्रति आरोप लगा रहे हैं, जहां से हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरी जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंच सके कि ये जो अलायंस है क्या ये मजबूरी का अलायंस है, ये जो अलायंस है क्या मौका प्रस्ती का अलायंस है, या फिर अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये किसके ऊपर अलायंस बेस्ड है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। क्योंकि अगर आपने साथियों देखा होगा वकार रसूल जी की जो अभी स्टेटमेंट आई है जिसमें वो ओपनली चैलेंज कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला को, और ओपनली कह रहे हैं कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, यानी कि जिसके साथ आप मजबूरी का गठबंधन बना रहे हैं, उन्होंने कोई तरक्की नहीं करवाई। अब 50, 60, 70 साल तो केवल और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नजर आई, बाद में ये कांग्रेस के गठबंधन के साथ नजर आई। अगर ये खुद बोल रहे हैं कि तरक्की नहीं कराई, खैर प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वो आप भी जानते हैं इन्होंने कौन सी तरक्की कराई, केवल और केवल अपने खानदानों की, अपने परिवारों की तरक्की की है। आज जब खुद वकार रसूल जी ये बात बोल रहे हैं, यहां से प्रूव हो जाता है कि तरक्की के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं है। तरक्की का मतलब केवल और केवल अब्दुल्ला परिवार की तरक्की, तरक्की का मतलब केवल और केवल गांधी परिवार की तरक्की, ना आम जम्मू के नागरिक की तरक्की, ना आम कश्मीर के नागरिक की तरक्की। और सोचना पड़ेगा कि इन दोनों का जो मजबूरी का गठबंधन जिसे ये बताते हैं, ये मजबूरी लोगों को बताने के लिए है या एक दूसरे के साथ ये किस तरह की सहमति करते हैं। हमें अच्छी तरह से याद है 51-52 की पहली असेंबली, जम्मू की पॉपुलेशन 12 लाख, कश्मीर की 10 लाख और 1.5 दर्जन सीटें ज्यादा कश्मीर को दी गई, और हमें बताया गया कि हमारा मजबूरी का गठबंधन है। हमें बताया गया 1987 में, तब कौन सी मजबूरी थी आपकी? बूटा सिंह आपके होम मिनिस्टर थे, फारूक साहब के कहने पर फोन किसने किया? बूटा सिंह जी ने किया। और उसके बाद क्या हुआ? वही मजबूरी बताते हुए रातों रात आपने रिगिंग की, रातों रात आपने आंकड़े बदले और एनसी वालों को, कांग्रेस वालों को जिताया, और ये मजबूरी लोग आपकी देखते रहे। उस मजबूरी के चलते यहां पर बंदूक दाखिल हो गई और 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो कब्रों में दफन है। उनकी मजबूरी किसी ने नहीं पूछी, लेकिन इनकी मजबूरी जग जाहिर हो गई। उसके बाद ये कौन सी मजबूरी थी जिसके अंदर इन लोगों ने जहाज पकड़ा और लंदन चले गए और 7-8 साल तक वहां रहते रहे। पीछे मजबूरी में वो सारी जनता जलती रही, कटती रही, उनका किसी ने हिसाब किताब नहीं पूछा। आज फिर से ये जब इस तरह की बातें करते हैं तो लोगों को ये जानना जरूरी है कि इनकी मजबूरियां सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए हैं। ये मजबूरियां नहीं है, ये मौका प्रस्त है। और मौका प्रस्त इसलिए कि इस समय इनको पता लग गया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा एक जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है और कश्मीर में भी इनका पर्दाफाश हो चुका है। आज ये दूसरे को मजबूरियां बताकर, लेकिन एक दूसरे के लिए ये कितने ही वफादार हैं वो आपको इन्हीं चीजों से पता लग जाता है। और मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी? फारूक साहब, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपकी के मरहूम शेख साहब जो दादाजी थे उमर साहब के और वालिद थे फारूक साहब के, जिन्हें 16-17 साल तक इसी कांग्रेस ने जेल में डालकर रखा, लेकिन आज भी आपको अपने दादा की मजबूरी नजर नहीं आई है। आपने उसके बाद भी इनके साथ सरकार बनाई है। अब सोचने की बात है, अगर आप अपने वालिद के साथ, अपने दादा के साथ वफादारी नहीं कर सके तो क्या आम कश्मीर के लोगों के साथ, आम जम्मू के लोगों के साथ आप वफादारी करेंगे? इसकी क्या गारंटी है आपके सामने? और सबसे बड़ी बात यह आती है, इनकी मजबूरियां देखते देखते हम लोग मजबूर हो गए, लेकिन इनकी मजबूरियों के वो जो गठबंधन है वो नहीं टूटा। आज सोचना पड़ेगा कि जिस हिसाब से वकार रसूल साहब और उमर साहब को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उमर साहब ने जो टोपी उतारी है, टोपी तो उमर साहब ने उतारी, लेकिन उस टोपी का वकार रसूल साहब ने सही में फुटबॉल बना दिया है। जगह जगह पर उनको जिस हिसाब से बात किया जा रहा है, ऐसी कौन सी मजबूरी है उमर साहब कि इतनी जिल्लत के बाद भी अभी भी आप इस कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने के लिए मजबूर हैं? तो लोगों को बताएं कि कल अगर, वैसे तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है तो लोग आपको किस तरह से देखेंगे, क्या समझेंगे आप सबसे लोगों के ऊपर? अब इनकी एक और मजबूरी देखिए, एक वीडियो जो आप सबसे शेयर हुआ है मियां अल्ताफ जी का, जो काफी अच्छे आंकड़ों से जिन्होंने मेंबर पार्लियामेंट की सीट हासिल की है, वो आज कह रहे हैं कि देखिए कौन सी मजबूरी है। वो खुद कह रहे हैं, मियां अल्ताफ बहुत बड़े लीडर हैं इनके,
جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ کیا پوچھ رہے ہیں اپنی پارٹی جماعت سے کہ بتائیں ایسی کون سی مجبوری ہے جو آپ ان سے گٹھ بندھن کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی اور ہمارے لوگ تو 20 سال پیچھے چلے جائیں گے جس حساب سے آپ یہ مجبوری کر رہے ہیں۔ تو پرتیکش کو پرمان کیا میاں الطاف جی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ لوگ پارٹی 20 سال پیچھے چلے جائے گی اگر یہ گٹھ بندھن کامیاب ہو گیا۔ تو ایسی کون سی مجبوری ہے، اس کا جواب ذرا دینا پڑے گا آپ سب کو۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ عمر صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ ہم ایس پی او بھی ٹرانسفر کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور نہ ہوگی کیونکہ آپ کو پتا بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار آئے گی، تو ایسی کون سی مجبوری ہے کہ آپ چناؤ لڑ رہے ہیں؟ اور اگر آپ چناؤ لڑ رہے ہیں جب آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی تو لوگوں کا آپ کس طرح سے بھلا کریں گے؟ تو لوگ کم سے کم دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے صرف اپنی مجبوریوں کے رہتے اپنا گھر پریوار کے لیے سوچنا ہے، آپ کی کسی مجبوری میں یہ کام نہیں آئیں گے کیونکہ یہ خود ہی بہت بڑے مجبور ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور ایک جواب ہم مانگنا چاہتے ہیں ان سے کہ یہ بات بڑی ضروری ہے، اور یہ بات ہے عرفان حفیظ لون جو آج کانگریس کے کینڈیڈیٹ بنے۔ اگر آپ ان کو تھوڑی سی ہسٹری پتا ہوگی، ایک بہت بڑے سیپریٹسٹ لیڈر جنہوں نے ہمیشہ ہی ہمارے دیش کے خلاف بات کی، ہمیشہ ہی دیش دروہ والی باتیں کی، جو پلیبسائٹ تک کی بات کرتے تھے، جو ہماری بھارت کی فوج کے اوپر کٹاخ کیا کرتے تھے، اس کے خلاف بات کیا کرتے تھے۔ آج کانگریس نے راہل گاندھی جی کی جو محبت کی دکان والی پارٹی ہے، آج اپنی دکان کے اندر ایک دکان انہوں نے عرفان حفیظ لون کو بھی دے دی ہے۔ تو اب راہل گاندھی جی بھی بتائیں یہ کون سی مجبوری ہے؟ تو اس کے اندر ایک شعر عرض ہے کہ کبھی مجبور کر دینا کبھی مجبور ہو جانا، یہ تیری سیاست ہے؟ یہ بتاؤ تو صحیح ہے کیا ہے یہ تمہاری؟ اور سب سے بڑی بات جو آتی ہے آج ایک بات سوچنے والی ہے کہ جس حساب سے سشیل کمار شندے جی نے جہاں پر انہیں کہیں سمانت کیا جا رہا تھا، انہوں نے بھی اپنی مجبوری بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر 2008 کا دور تھا اگر میں غلط نہیں ہوں، اس دور کے اندر جب میں کشمیر میں جایا کرتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا، وہاں پر ایک پروفیسر تھے جو کہتے تھے کہ لال چوک میں کچھ لوگوں سے باتیں کر لو اور ذرا شکارے کی سیر کر لو، بہت بڑی خبر بنے گی۔ اور کہتا میں ایسا ہی کیا کرتا تھا، لیکن اندر میری کیا حالت ہوا کرتی تھی، جو شبد انہوں نے استعمال کیا وہ تو خیر نہیں کر سکتا، میری پارٹی بڑی سبھیہ پارٹی ہے، ایسا میں شبد تو نہیں استعمال کروں گا، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ میں کتنا ڈرا سہما رہتا تھا۔ تو اب سشیل کمار شندے جو گرہ منتری تھے جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے اپنی مجبوری بتائی ہے کہ صرف دکھاوا کیا کرتے تھے۔ آج جب حالات سدھر گئے ہیں، آج جب راہل گاندھی جی لال چوک کے اندر بیٹھ کر رات کے سمے میں بھی آئس کریم کی چسکیاں لے سکتے ہیں، اور شندے صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم تو مجبور ہوا کرتے تھے اور ہمارا کیا حال ہوا کرتا تھا۔ آج شندے صاحب جس حال کے لیے جو انہوں نے جو شبد یوز کیا ہے، آج وہ ٹیررسٹوں کے لیے یوز ہوتا ہے، جو ہمارے ماننی امت شاہ گرہ منتری کو دیکھ کر ٹیررسٹوں کا وہ حال ہوتا ہے جو شندے صاحب نے شبد یوز کیا ہے۔ تو سوچئے کس طرح سے سمے بدل گیا، یہ سمے کس طرح سے بدلا، اور اس لیے بدلا کہ 5 اگست 2019 کو ایک نرنائک ڈیسیزن لے گیا، اور اس کے لیے ایک شیر دل ہوم منسٹر اور ایک ایسا ہی ہمارے پاس پردھان منتری تھا جنہوں نے ڈیئر کیا یہ سب کچھ، اور وہ ڈرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ جب ترنگا چڑھایا گیا تھا لال چوک میں تو ہمارے مودی جی نے کہا تھا کہ جس نے ماں کا دودھ پیا آ جاؤ، میں تمہارے سامنے فلانی تتھی کو فلانے سمے پہ میں جا کر ترنگا چلاؤں گا۔ تو کیا آج کشمیر کے لوگوں کو، جموں کے لوگوں کو ایسے شیر دل لوگ چاہیے، یا شندے صاحب اور ان کی پارٹی چاہیے جو آج ایسے شبد یوز کر رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوا کرتا تھا؟ اس بدلے ہوئے حالات کا جو شرے ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو جاتا ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنتا ضرور دیکھے اس چیز کو کہ یہ جو مجبوری کا الائنس ہے یہ ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا۔ اور یہ راہل گاندھی جی کی دکان جس کے نیچے 1.5 لاکھ لوگوں کا قبرستان ہے، جسے راہل گاندھی جی اور عمر عبداللہ آگے جا کے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے بعد کہیں گے ہم تو مجبور تھے۔ اب ان کی مجبوریوں کے لگتے ہم لوگ تو مجبور ہو گئے۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ اس مجبوری کو ہم لوگ آگے نہ بڑھائیں اور یہیں اس کو انکش لگایا جائے، اور سبھی لوگوں کو، جموں کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو انہیں سبق سکھانا پڑے گا، کیونکہ مجبوریاں ان کی ہو سکتی ہیں، نہ جموں کا ڈوگرا مجبور ہے نہ کشمیر کا کشمیری مجبور ہے۔ بہت بہت دھنیہ واد آپ کا۔ اب ہمارے ساتھ وائی بی شرما جی ہیں، یہ بھی 2 باتیں آپ سے۔ سروٹیا صاحب نے جو اپورچونسٹک الائنس اور اس طریقے کی میرج آف کنوینئنس کے متعلق جو بات کی، میں دوستو آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا وقت آ گیا ہے، آج 10 سال بعد ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں، ہر نوجوان کو سوچنے کا وقت ملا، سمجھنے کا وقت ملا کہ جموں کشمیر کے جو حالات پچھلے 10 سال میں اس طرح سے بنے اس کا کارن کیا تھا۔ ان تمام لوگوں نے سوشل میڈیا سے اس نالج کو حاصل کیا، اور سب لوگ اس بات کو بھلی بھانتی سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ پرسنل مفاد کے لیے کیا گیا، نہ کسی آئیڈیالوجی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بی جے پی نے خاص کر 5 اگست کے بعد جو پوری ڈیولپمنٹ فیز ہمارے جموں کشمیر میں شروع ہوئی، آپ
اپنے آپ کو 2 منٹ کے لیے ایسا امیجن کریے. آپ کو 5 اگست 2019 سے پہلے اپنے آپ کو کھڑا کیجیے اور آج کے وقت میں جموں کشمیر کو دیکھیے اور آپ خود ریئلائز کریں گے کہ دا پارٹیز لائک نیشنل کانفرنس اینڈ کانگریس جنہوں نے اپرچونسٹک الائنس کر کے جو لوگوں سے وعدہ کر دے آر ویژن لیس. They don't have any vision. They simply are internal conflicts and fighting. آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ وہ جو 2 پارٹی جو آپس میں اکٹھی ہو کر لوگوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے متعلق ایک حکومت بنائیں گے، جب ان کا آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور روز بروز نیوز پیپر میں کوئی ایک پارٹی کا یا دوسری پارٹی کا ایک دوسرے کے اگینسٹ بات چیت کر کے میں لوگوں کو کس طریقے سے یہ گمراہ کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ڈھنگ سے بی جے پی نے ڈیولپمنٹ کیا ہے اور جس ڈھنگ سے ہم نے اپنا مینیفیسٹو آج سے کچھ دن پہلے جب ہوم منسٹر صاحب نے نکالا، اس دن کے بعد تمام پارٹیز جو ہمارے جموں کشمیر میں ہیں وہ اپوزیشن پارٹیز وہ ساری ریٹل ہو گئی ہیں. وہ سوچتی ہیں ہم نے ہر ورگ کے لیے اپنے مینیفیسٹو میں ہر ورگ کے لیے اس چیز کا دھیان رکھا ہے کہ کس ڈھنگ سے ہر ورگ کو اٹھایا جا سکتا ہے. ہمارا جو بیسک پلانک ہے جس پر ہمارا مینیفیسٹو کی آدھار شیلا ہے، ہم نے غریب، ہم نے مہیلا، ہم نے فارمر، ان تمام یہ ہماری آدھار شیلائیں ہیں. اور دیش ایک جو بنتا ہے، دیش انہی تمام باتوں سے بنتا ہے. میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آل پارٹیز which are trying to like NC and like PDP like even ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ PDP کی جو ایکس مکھیہ منتری ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ NC نے پچھلے 70 سال میں اگر کوئی کام کیا تو صرف پاور حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تمام چیز، یہ ہماری جو بات چیت ہے، میں ان تمام یواؤں کو، وہ کشمیر سے ہوں کہاں سے ہوں، یہ ایک ایسا وقت ہے، ہم نے حکومت کے لیے، جموں کشمیر کی حکومت کے لیے ووٹ ڈالنے ہیں اور اس بات کے لیے سوچیں سمجھیں اور اپنے ووٹ کا استعمال اچھے ڈھنگ سے کریں. انہی الفاظ کے ساتھ تھینک یو ویری مچ. چلیں، دھنیہ واد بہت بہت آپ. بہت بہت شکریہ.